نبوت سے پہلے کا بھی دیکھا تھا، اور نبوت جب ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے ایز اے نبی جب مبعوث کیا گیا تو اہل مکہ کا طرز عمل ہم لوگوں نے دیکھا کہ کتنا برا تھا۔ سب سے پہلے برا رویوں میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگا چچا ہی نے سب سے زیادہ ستایا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ دشمنی پر یہ لوگ اتر گئے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال آسان نہیں تھا، بہت زیادہ مشکل تھا، اور یہ لوگ تھے بھی اکھڑ قسم کے، جاہل قسم کے لوگ تھے یہ لوگ، ان کے سامنے کوئی بات پیش کرنا آسان بات نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ تلوار کی بنا پر فیصلے کرتے تھے۔ تو بہرحال اس معاملے کو، اسلام کی دعوت کو، تبلیغ کو یہ لوگوں نے مقابلے کے لیے لیا، اور کیا کیا اس کے لیے کہ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے بہت مختلف تدبیریں ان لوگوں نے اختیار کی، بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا، کیونکہ ان کی مرضی کے خلاف تھا۔ وہ لوگ اپنے ماں باپ دادا کی اندھی تقلید کو چھوڑنا ان کے لیے آسان بات نہیں تھی، اور اس کے لیے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برے القاب دینے لگے، اور القاب بھی معمولی نہیں تھے، بڑے بڑے القاب سے پکارنے لگے کہ جھوٹے، کاہن، مجنون، شاعر۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ریکارڈ کیا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کا طرز عمل کیسا تھا، کتنا یہ لوگ ہے نا کبھی شاعر بولتے تھے، کبھی کاہن بولتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، یہ سب اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کیا ہے۔ تو ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آسان بات نہیں تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رائٹ فرام دا بگننگ ایک بڑا چیلنج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ بہرحال اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ میں رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد فرمائی۔ تو یہ لوگوں کا طرز عمل اگر ہم دیکھیں تو یہ لوگ کیا کریں، ہنسی اڑائے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہنسی مذاق اڑانے میں بھی بہت زیادہ، ایسے معمولی ہنسی مذاق نہیں اڑاتے تھے، ہنستے تھے، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، ہنسی اڑانا، مذاق اڑانا، ٹونٹ کرنا، یہ ان کا معاملہ تھا۔ پھر لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے دیتے ہی نہیں تھے، جہاں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تبلیغ کے لیے، یہ لوگ کیا کرتے تھے، جو ہے نا پہلے تو شور، اتنا زیادہ شور مچاتے، اور آپ دیکھیے ایک ایک ٹاسک بڑا تھا۔ دیکھیے لوگ جب آپ بات کر رہے ہیں اور لوگ جب ہے نا آواز کر رہے ہیں، بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں، تو اس سے ایک سامنے والے کی نا کانفیڈنس لیول ختم ہو جاتا، اور وہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوتا نا۔ ہم اپنے آپ پہ رکھ کر سوچیں، ہر معاملہ اپنے آپ پر رکھ کر سوچیں، ہم معمولی ہم ہے نا اگر نارمل کنورزیشن چلتے رہی اور آپ بات کرتے رہے، چھوٹے بچے اگر وہاں کھیلتے رہے، چلاتے رہے، آپ کچھ بات کر رہے، سامنے والے کو کچھ کنوے کرنا چاہ رہے، تو آپ کتنا غصہ آتا، حتیٰ کہ اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی آواز سے ہم غصہ کر دیتے کہ کچھ غصہ کر کے ان کو بولتے کہ کہیں اور جا کر کھیل۔ اور یہ تو بڑے بڑے سردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے تھے اور خاندان والے تھے، اور چچا تو دھکے مارتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا، دھکے مارتا تھا، اور لوگوں کو کہتا کہ بات نہیں سنی۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں کا طرز عمل تھا، شک اور شبہات پیش کرنا کہ کس طرح سے، نہیں یہ تو کاہن ہے، یہ تو شاعر ہے۔ پہلے ہی وہ معمولی قسم کے جو لوگ رہتے، کامن پیپل، وہ لوگ کنفیوز رہتے کہ کس کی بات سنیں۔ ٹھیک ہے، آج بھی آپ دیکھیے کچھ بھی جو بولتے ہیں نا، بڑے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے سامنے کنفیوژن وہ کر دیے، کریٹ کر دیے، تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا آخر سننا کس کی بات۔ ٹھیک ہے، تو لوگوں میں یہ شک اور شبہات پیش کر دیے کہ یہ جو ہے نا کاہن ہے، یا شاعر ہے، یا مجنون ہے، یا جادوگر ہے، یہ جو لے کر آتے ہیں بھڑکتی ہوئی شاعری ہے، اس طرح سے یہ باتیں بنانے لگے۔ تو اسی میں مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ ستایا گیا، مسلمانوں کو بہت زیادہ، جو کمزور قسم کے لوگ تھے ان کو تو بہت زیادہ اذیتیں دی گئی۔ بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم بنائے، جہاں پر مسلمانوں کی تربیت ہوتی تھی، ایک جو ہے نا صفا کے دامن میں تھا یہ، یعنی کہ کارنر میں تھا صفا پہاڑی کے، وہاں پر ارقم بن ارقم کے گھر میں مسلمانوں کی تربیت ہوتے گئی۔ پھر اس کے بعد اب جب بہت زیادہ ان لوگوں کے اذیتیں بڑھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حبشہ چلے جائیں۔ فرسٹ ہوئی ہجرت، پھر اس کے بعد جو سب سے پہلی جگہ ہوئی وہ حبشہ تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی پتہ چلا کچھ عرصے کے بعد کہ وہاں پر جو ہے نا مشرکان مکہ سورۃ النجم سن کر سجدہ کر لیے، اور لوگوں کو وہ بات جب پتہ چلی، وہ چاہ رہے تھے کہ واپس آ جائے، اب امن اور امان ہو گیا اہل
یعنی مکہ میں، تو وہ چاہ رہے تھے کہ واپس آ جائے، جو حبشہ ہجرت کر کے گئے، اپنا مقام، اپنی جگہ جو چھوڑ کر گئے۔ بہرحال جب وہ واپس آئے، قریب آئے، تو لوگوں کو پتہ کیا چلا کہ نہیں، یہاں پر تو نہیں ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو کچھ لوگ وہیں سے آدھے راستے سے واپس چلے گئے اور کچھ لوگ پھر مکہ میں انٹر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انسٹرکٹ کیا کہ پھر سے حبشہ چلے جائیں ہجرت کر کر، تو اس دفعہ بہت زیادہ لوگ گئے ہجرت کر کر۔ ٹھیک ہے، اب پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان قبول ہوا، اور بہت انٹرسٹنگ، دونوں کے انٹرسٹنگ واقعات ہے کہ کس طرح ان دونوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ سابقون اولون میں سے نہیں تھے۔ آپ سوچئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جو ہے، سبحان اللہ، امیر المومنین ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ سبحان اللہ، اتنا زیادہ اللہ نے ان کو علم دیا، جب اسلام کی دولت سے اللہ نے ان کو نوازا، اور اللہ نے ان سے اسلام کے لیے بہت کام بھی یہ کرے اسلام کے، اسی لیے یہ امیر المومنین کہلائے۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت قوت ملی۔ اب یہ لوگ جو چھپ چھپ کر کرتے تھے، دارالارقم میں جا کر قرآن پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تربیت کرتے تھے، اب ان دونوں کے اسلام قبول ہونے کے بعد اب علانیہ کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ اب ہے نا حلقے بنا کر ایک دوسروں کو تربیت کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، اب یہ لوگ جو ہے اہل مکہ کو بہت زیادہ فرسٹریشن ہوتا تھا کہ ان کی کوئی بات نہیں ہو سکی، اور یہ اسلام کی دعوت بڑھتے ہی چلے جا رہی ہے اور مسلمان رک رہے نہیں، حتیٰ کہ کتنے اذیتیں دی جا رہی، کتنے ہی بڑے بڑے چیلنج وہ کیا جا رہا۔ تو ان کو جو ہے نا، وہ لوگ اپنے کام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمے ہوئے ہیں اور آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کسی کو ہے نا کسی کی بات کی ڈر نہیں رہ رہا، کسی بات کی دھمکی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر نہیں ہو رہا، اذیتوں پر دست درازیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کی گئی، کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ابو جہل کے تھرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا یعنی قمیض بھی پھاڑی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھی تھوکا گیا، کئی ایسے طرح سے سبحان اللہ اذیتیں دی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں بالکل استقامت کے ساتھ کیے جا رہے تھے۔ تو اب ان لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ اب سوشل بائیکاٹ کر دیا، اب خلاص ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہے تھے ان لوگوں سے کمپلیٹلی بائیکاٹ، یعنی کمپلیٹلی ان سے اکانومک سینکشنز لگا دیے گئے، اور معمولی نہیں، بڑے بڑے سینکشنز کے بات چیت بند۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں اپنے وہ لوگ اپنے قبیلے والوں میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرے ان کے ساتھ ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس دے دے نہیں یہ لوگ قتل کرنے کے لیے۔ اتنا بڑا ان کا یہ تھا کنڈیشن کہ ہم جب تک آپ سے بات نہیں کریں گے، آپ لوگوں سے کوئی جو ہے نا لین دین کا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی نکاح نہیں ہوگا، کوئی شادی بیاہ کچھ بھی نہیں، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز آپ سے لیں گے اور نہ ہم آپ کو دیں گے۔ اور اسی چکر میں یہ لوگ ہے نا دوسرے جو حاجیاں بھی آتے تھے ان لوگوں کو بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک تدبیر کے تحت زیادہ کم پرائز کر کے بیچ دیتے تھے، اور یا تو پھر پرائز زیادہ بڑھا دیتے تھے تاکہ یہ لوگ لے نہیں، اور حرمت والے مہینے میں ہی وہ نکلتے تھے باہر، اور کہاں آ گئے تھے، اکنامک سینکشن جب لگا دیا گیا تو تمام لوگ جو ہے شیب ابی طالب، ایک اوپن میدان تھا وہاں پر جا کر تمام لوگ وہاں پر رہ گئے تھے، اپنے گھر اپنا سب گھر بار چھوڑ کر وہ لوگ وہاں رہنے لگے، حتیٰ کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہیں پر شیب ابی طالب میں رہنے لگے۔ بہت مشکل ترین وقت تھا، پتھروں پر کھا کر، مٹی کھا کر، پتے کھا کر گزارا کیا گیا، چمڑے کھا کر، ٹھیک ہے، جانوروں کے چمڑوں پر گزارا کیا گیا، بہت بھوک سے بہت برا حال تھا، اور بہت لوگوں کی وفات بھی ہو گئی بھوک کی وجہ سے، چھوٹے بچوں کو نصیب نہیں ہو رہا تھا، عورتیں اور چھوٹے بچوں کی رونے کی آوازیں باہر تک جا رہی تھی، مگر اہل مکہ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور یہ 3 سال تک جاری رہا، سبحان اللہ۔ دیکھیے، مگر اس میں سب سے بڑا ہم کو لیسن یہ ملتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں، چھوڑے نہیں دین کا کام، یہ بہت بڑا ایک بڑا چیلنج آ گیا بول کر بیٹھ گئے نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی استقامت کے ساتھ
لوگوں کو اسی کنڈیشن میں تکلیف میں اور بھوک وغیرہ کے چیلنجز برداشت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ دین کی تبلیغ کرتے تھے. حج کے دنوں میں بھی لوگوں کو بتاتے تھے, ظلم مجاز کے بازاروں میں لوگوں کے کیمپ میں جا جا کر اسلام کی طرف بلاتے تھے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو. کیسی خیر خواہی تھی, سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی وہ تھی نا. تو بہرحال ہم لوگوں نے یہاں تک کیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ سینکشن کتنی بہترین طریقے سے اللہ نے ختم کیا. 3 سال کی یہ کڑی آزمائش کے بعد اللہ نے کچھ سرداروں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ کرنا صحیح نہیں ہے, اور ان لوگوں نے جو صحیفہ لکھ کر ایک پیپر پر لکھ دیے گئے تھے کانٹریکٹ کے طور پر کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ یعنی بنو مطلب اور بنو عبد الحاشم کے ساتھ بنو ہاشم کے ساتھ اور بنو عبد المطلب کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ہمارے حوالے نہ کر دیں. تو بہرحال اس طرح سے لکھا گیا ایک صحیفہ, اور اس کو لکھ کر کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا. تو اللہ نے پھر اس کو یہاں پر دیمک بھیج کر اس صحیفے کو چاک کر دیا, یعنی کمپلیٹلی پھٹ گیا, ٹون آؤٹ ہو گیا صحیفہ. صرف اللہ کا نام, یعنی وہ لوگ اللہ کے نام لے کر یہ کام کرے تھے. سبحان اللہ, کتنی وہ بات دیکھیے کہ اللہ کا نام لے کر یہ ظلم اور زیادتی کے وہ یہ بنایا گیا تھا یہ صحیفہ. تو بہرحال اللہ نے دیمک کو بھیج کر اس کو ختم کر دیا. ادھر کچھ سرداروں کے دلوں میں بھی آیا کہ نہیں, یہ کرنا صحیح نہیں ہے, ہم لوگوں کو اس طرح سے نہیں کر سکتے, ہم اچھا کھائیں, ہم اچھا پہنیں, اور وہ لوگ اتنا محروم رہے. ہمارے خود اپنے قبیلے والے لوگ ہیں, یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال ان لوگوں کی بھی بات ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو یہی بات بتائی اپنے چچا کو کہ آپ ان سے کہیں کہ اللہ نے صحیفہ کو چاک کر دیا اور صرف اللہ کا نام باقی ہے, بسمک اللہم. ٹھیک ہے, جہاں یہ لوگ اللہم, بسمک اللہم یہ ورڈز یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو جہاں جہاں بھی اللہ کا نام تھا وہی باقی رہ گیا. اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے ہی ہوا. اتنا بڑا معجزہ تھا, مگر یہ ظالموں نے کفر پر ہی اصرار کیا. ان لوگوں نے اس کو مان کر ہی نہیں دیے, اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی. بہرحال اب سینکشن ختم ہو گیا, سب لوگ اپنے گھروں کو واپس آ گئے. اور جب گھر کو واپس آ گئے کچھ دنوں کے بعد جو ہے پہلے ابو طالب بیمار پڑے, اور ابو طالب بیمار پڑ گیا اور ان کی وفات شرک پر ہی ہوئی. یعنی کہ وہ اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے, اور ان کی وفات اسی پر ہوئی. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیمار پڑ گئی, اور ان کی بھی وفات ہو گئی. ٹھیک ہے, اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کتنی بڑے سپورٹر تھے. ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح کے جب اسٹارٹنگ پیریڈ تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا, جب فرسٹ وحی آئی تو بہت بہترین طریقے سے بیوی کا رول انہوں نے ادا کیا, اور سپورٹ کیا. اور سپورٹ ہی نہیں بلکہ انکریج کرتے ہوئے کہا کہ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو ضائع کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے غار حرا میں کئی راتیں گزارتے تھے, تو آپ سوچئے یہ جو ہے نا اپنے شوہر کے لیے توشہ بن کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایبسنس میں نہ اپنے گھر کا اور اپنے بچوں کا خیال کرتے تھے. کوئی ہے نا وہ نہیں کرے, یعنی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی اچھی سپورٹر بنے. اور ایک دفعہ ان کے فضائل میں یہ آتا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ٹفن میں یعنی کچھ برتن تھے, برتن کیری لے کر آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آ رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے, آ کر فرمائے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ رہی ہیں, ان سے کہیے کہ اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ, ان کے فضائل میں اتنی بڑی بات یہ آتی کہ اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے ساتوں آسمان سے, اور میرا بھی سلام ان سے کہنا. اور اللہ نے ان کے لیے موتی کے محل کی خوشخبری, ایک یعنی کہ ایک خالص موتی سے بنا ہوا محل ہوگا, اس کی خوشخبری دی ہے. اور جہاں پر کوئی شور اور غل نہیں ہوگا, جہاں پر یعنی کہ اتنا انہوں نے صبر کیا, اتنا فیس کیے, مگر کوئی ہے نا اپنے شوہر کو کبھی کوئی چیز کی وہ نہیں کرے. اور حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لائف میں
جب بھی جو ہے نا بعد میں مدنی دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ یاد کرتے تھے اپنے وائفس میں وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یعنی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈسکرائب کر کے بتاتی کہ مجھے رشک ہوتا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یاد کرتے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کبھی کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیل ہوتا تھا اس بات کو اور بولتے تھے کہ اللہ نے آپ کو ان کے بعد اتنے اچھے اچھے بیویاں تو دے دی. یعنی اپنی بات کر کے کہتے ہیں کہ آپ کیا آپ بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے اتنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے عائشہ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا, اس وقت میری مدد کی, اس وقت مجھے سپورٹ کیا جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا. تو بہرحال ان کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت انتہائی غم کا سال تھا یہ. ایک ابو طالب گزر گئے, پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین ریلیشن تھا, تو وہ دونوں گزر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم کے اس میں تھے. تو اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کام کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ دین کا کام چھوڑ دیے تھے. دارالارقم میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دیکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ غم آتا تھا, اور بچوں کی بھی فکر, چھوٹے بچے تھے, بیٹیاں تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے, تو فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مگر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ظاہر نہیں کر رہے تھے. پھر خولہ بنت حاکم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ آئدر سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ جو ہے نا ایک صحابی جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے, وہ پھر جو واپس آ گئے تھے نا, کچھ لوگ واپس آ گئے تھے سورۃ النجم کی تلاوت سننے کے بعد, تو ان لوگوں میں یہ بھی واپس آ گئے تھے. سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, تو اب یہ جب واپس آ گئے تو مکے میں جب رہے نا, یہ کچھ لوگ واپس آ گئے اور کچھ لوگ جو ہے واپس چلے گئے تھے نا, تو یہ واپس آ گئے تھے سکران. تو یہ وہیں پر رہنے لگے مکہ میں, اور وہ مکہ آ کر بیمار ہو گئے, اور ان کے وائف سودا تھے, اور یہ جو ہے نا بیمار ہو کر پھر اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا سکران میں. تو اب سودا جو تھے وہ بالکل اکیلے تھے. ایک تو پھر یہاں پر مشرکان مکہ چھوڑ نہیں رہے تھے, لوگوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دیتے تھے. مسلمان جب بھی ان کو پتہ چلتا کہ فلاں شخص مسلمان ہے یا مسلمان ہو گئے, ان کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاتے تھے. اب یہ اکیلی تھی سودا, سبحان اللہ. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خولہ بنت حاکم ایک مشورہ دیے کہ آپ ان سے کر لیں, تو تاکہ یہ جو ہے نا اپنے بچوں کا بھی خیال رکھ سکتے, اور پھر ایسا کرے, اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکاح کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ عائشہ یہ تو بہت چھوٹے ہیں, تو آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور بہت چھوٹے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ہوا بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں بھی بتایا. تو بہرحال نکاح ہوا, سودا سے پہلے ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا سے نکاح کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف نکاح ہوا, اور پھر بعد میں رخصتی جو ہے مدینہ پہنچ کر ہجرت کے بعد وہ ہوئی رخصتی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غم تھا, غم کا سال تھا. اسی کنڈیشن میں ایک تو غم تکلیف تو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر اسی کنڈیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل طائف کے لیے نکل گئے. ٹھیک ہے, پیدل نکل گئے. یہ لوگ تو میرے ساتھ برا کر رہے تھے, اور اہل مکہ کیا کر رہے تھے؟ ابو طالب کی وفات, ابو طالب ایک یعنی کہ ایک مضبوط قلعے کی طرح تھے, ایک بیچ میں ایک بہت بڑا وہ کر رہے تھے, یعنی کہ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. سرداران مکہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرے, مگر ابو طالب کی وفات کے بعد یہ لوگ اور زیادہ اذیتیں دینے لگ گئے. ابو طالب کی وفات کے بعد یہ لوگ بہت اور ستانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب یہ لوگ تو میری باتیں نہیں سن رہے, تو میں طائف ہی جاتا ہوں, اور طائف میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ میری مدد کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیدل بھی نکل گئے ایسے ہی. ٹھیک ہے, آپ سوچئے مینٹلی ہرٹ تھے اتنی تکلیف میں. ہاں, اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر شروع کرے, اور ساتھ میں زید بن حارثہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے, ٹھیک ہے, زید بن حارثہ کے ساتھ چلے, اور راستے میں بھی اسلام کی برابر دعوت دے رہے تھے لوگوں کو.
تو تبلیغ کا کام کبھی بھی نہیں روکے. ایک بہت بڑا لیسن ہم کو ملتا کہ ایسا نہیں کہ میں طائف جا رہا ہوں میں اب طائف پہنچ کر ہی کروں گا، ایسا نہیں. راستے میں جو لوگ بھی ملتے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولتے. اور ایک چیز اگر آپ دیکھیں طائف سے مکہ کتنا دور ہے، کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر کیا ہوگا. ہم کو تھوڑا چلنا ہمارے لیے صرف عمرے میں اگر آپ طواف کر کے صحیح کریں تو تھک کر پیر وہ ہو جاتے ہمارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف تک پیدل گئے. اللہ اکبر. یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، آپ جتنا جو ہے نا اس کو ڈیپلی سمجھیں گے فیل کریں گے نا آپ کو پتہ چلتا کہ واقعی میں نا اسلام کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محنت ہے. اور اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کس طرح بہترین ماڈل ہے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کو اسی دین کو کتنا لوگوں تک پہنچانا ہے. اینی ویز پھر کیا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا سفر شروع کرے اور جب طائف پہنچے تو طائف پہنچ کر بڑے بڑے لیڈرز کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت پیش کرے، بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے کیونکہ اہل مکہ نہیں مان رہے تھے. تو 10 دن وہاں پر اسٹے کرے. ایک شخص لٹرلی ایک آدمی بھی ایمان نہیں لے کر آئے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنے. بڑے بڑے سردار تو بعض سرداروں نے تو دھمکی دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کر کر نکال دیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک رہے، ہر دن جاتے تھے بولتے تھے لوگوں کو، مگر کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کی. اور اس کے بعد شدید ترین مخالفت، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زندگی کے سب سے ٹفیسٹ ڈیز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے بعد بھی کیا کوئی ایسا دن ہے جہاں پر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، طائف کا، کہ اتنا زیادہ ستائے تھے طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب سے ٹفیسٹ ڈیز تھی، احد اور یہ احد کا دن اور یہ طائف کا دن. تو آپ شدید ترین مخالفت ہوئی. ایک تو بات نہیں سن رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک امید سے گئے تھے نا وہاں پر کہ شاید یہ لوگ میری بات سنیں، مگر الٹا اور زیادہ مخالفت کرے. اور کیسی مخالفت کیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا رہے تھے ان لوگوں نے کیا کیا، طائف کے لوگوں نے، کہ 2 لائن کی طرح، ٹھیک ہے، ایک لائن 2 لائن بنا لیے اور جس رستے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے یہ گالی گلوچ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتنی توہین کر رہے تھے یہ لوگ، اور اس سے بڑھ کر ان لوگوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کیا. کس طرح سے یہ ٹارگٹ کہاں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اینکلز پر، یعنی ایڑی پر. وہ ایک نازک حصہ ہوتا کہ چل نہیں سکتے اور وہاں پر ہی زیادہ جو ہے نا انسان کو تکلیف ہوتی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڑیوں پر وہ مار رہے تھے ٹارگٹ بنا کر، اور اوباش بچوں کو، نوٹی بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب بھاگنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ سوچئے جوتے میں پورا خون بھر گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڑی مبارک زخمی ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے بھاگ کر پھر جو ہے نا عتبہ اور ربیع کے باغ میں وہاں پر پناہ لیے، جب تک بچے پیچھا کر رہے تھے اور وہ لوگ جو ہے نا لائن بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کر رہے تھے، بالکل برے الفاظ یوز کر رہے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو فزیکلی بھی ہرٹ ہوئے تھے کیونکہ بہت پتھر سے مار رہے تھے یہ لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ بھی بچانے لگے، ان کو بھی بہت زیادہ مار لگے، وہ بھی زخمی ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جب انٹر ہوئے تو وہ جو نوٹی قسم کے بچے تھے، بدماش بچے تھے، وہ لوگ بھاگ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کو ٹیک لگا کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے. اور سبحان اللہ کتنی وہ دعا ہے، رقت انگیز دعا، بہت ایموشنل دعا. ایک فزیکلی اور ایموشنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرٹ تھے، اور دعا اتنی بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ جس کو دعائے مستضعفین کہا جاتا. ٹھیک ہے، اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی قوت اور طاقت کا شکوہ کرتا ہوں، کمی کا شکوہ کرتا ہوں، کوئی جو ہے نا میرے دور کرنے والا نہیں. ایسے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور بہت پیاری دعا ہے یہ. آپ سوچیں کیا غم تھا ہوگا. ایک تو دل بھی بہت زیادہ اس تکلیف سے تھا،
ایک تو فزیکلی بھی ہرٹ ہوئے تھے، تو اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ اگر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تیرے غضب نہیں، مجھے کس کے حوالے تو کر رہا ہے اللہ، ایسے لوگوں کے لیے حوالے تو کر رہا ہے جو میری قسمت میں ڈیسائیڈ کرنے لگے میرے بارے میں، اللہ مجھے ایسے لوگوں کے حوالے میں کر۔ تو بہت پیاری دعا ہے، اور ہم کو بھی چاہیے کہ اگر ایٹ لیسٹ پوری دعا نہیں، اسٹارٹنگ کا یاد ہونی چاہیے، اور آپ کو لکھ کر لگا لیجیے یہ دعا، جب ہی بھی بہت زیادہ غم ہو تو پہلے یہ یاد رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ٹفیسٹ ڈیز تھے، اور یہ ٹفیسٹ ڈیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ ہمارے سے غم سے گزرے سو ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کو بھی معلوم ہونا چاہیے اور پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی قوت کی کمی، اپنی طاقت کی کمی کا شکوہ کرتا ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو بہرحال وہ دعا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ لوگوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام کو بھیجے جن کا نام عداس تھا، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انگور کھانے سے پہلے بسم اللہ بولے، جس سے جو ہے نا عداس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہاں پر تو کوئی نہیں بولتے یہ ورڈ، سوچئے کیسا وہاں پر کیا بولا جاتا تھا ہوگا، کس کس کو کیسے کیسے بتوں کو پکارا جاتا تھا، جہاں پر اللہ کو تو بالکل ہی نہیں کیا جاتا، کتنا ٹف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو عداس نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کون سے کلمات ہیں، یہاں پر تو یہ کلمہ نہیں بولا جاتا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں، یعنی یونس بن متا جہاں کے تھے وہاں سے ہوں۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ عداس بعد میں ایمان لا لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بات کرے۔ اب پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا کنڈیشن بہت زیادہ ہرٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایموشنلی ہرٹ تھے، ایک تو فزیکلی بھی ہرٹ تھے، پیر بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اسی دوران میں جبرائیل علیہ السلام جو ہے پہاڑوں کے فرشتے، طائف کے پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر دیکھے، جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا، پھر کہا کہ یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اب آپ جو بولے وہ جو حکم دیں گے وہی ہوگا۔ کیسی اللہ کی مدد آئی، سبحان اللہ، کہ آپ آسانی ہوئی نا۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی اتنا بڑا معاملہ ہوا، اللہ کے رسول ہیں، ایک اللہ کے نمائندے ہیں، اور ایسا برا کہ ان لوگوں کا جو ہے نا مخالفت تھی، بہت شدید ترین تھی مخالفت، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت زیادہ اس غم سے وہ تھا۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے مدد آئی، اور فرشتوں نے سلام کیا اور کہا کہ اب آپ جو حکم دیں گے اللہ کے رسول وہی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور بولے کہ نہیں، میں ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نکالے جو اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ سبحان اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی وہ ہے نا، آپ طائف کا واقعہ جب آپ پڑھیں گے، واقعے میں آپ جب پڑھیں گے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی تکلیف میں، اور ہم سوچے ہمارے سامنے اگر وہ لوگ جو ہم کو تکلیف پہنچائے اور بیجا تکلیف پہنچائے اگر، تو وہ آپ کو آپشن دیا جا رہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب جو چاہے آپ ان کے ساتھ کرو، تو آپ کیا کرتے؟ ایٹ لیسٹ سناتے تو صحیح، میری تکلیف دیکھیے جبرائیل میرے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، یہ اپنی پیر دکھانے نہیں لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ایڑی اتنے زخمی کر دیے یہ لوگ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں ان کی خیر خواہی کرے، ایٹ لیسٹ کچھ تو ہماری ہمدردی ہم بتاتے تھے۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت میں سے، یعنی ان کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نکالے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنا صبر ہونا پڑتا ہے یہ بولنے کے لیے، تکلیف میں بیٹھ کر دعا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپشن دیا گیا آپ بولے تو یہ پوری طائف کی بستی کو ہی ختم کر دیں گے ہم، فرشتے آ کر بولے تو ہاں آپ اور ہم رہتے تو کیا پتہ نہیں کیا کیا اور کر لیتے تھے ہم، ہاں ابھی کر دے بول کر بولتے تھے ہم۔ سبحان اللہ، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا یعنی کہ صبر اور اتنی خیر خواہی کا جذبہ تھا اس دین کے لیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آئی، اللہ کی طرف سے مدد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے آ کر اتنی بات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے کی طرف واپس جا رہے تھے، راستے میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے،
ٹھیک ہے، تو جنوں کی ایک جماعت آئی، پتہ بھی نہیں چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے قرآن میں پھر وحی کے ذریعے اللہ نے نازل فرمائی کہ اللہ نے جنوں کی ایک جماعت بھیجی. اور کیسے تھے یہ لوگ کہ سنتے وقت بولے کہ خاموش رہو، یہاں پر کچھ عجیب چیز ہم لوگ سن رہے ہیں. جنہوں نے کہا، اور سن کر یہ لوگ ایمان بھی لائے اور واپس اپنی قوم کی طرف پلٹے اور جا کر تبلیغ کا کام شروع کر دیے. سبحان اللہ. ایک یہ انسانوں کے پاس خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر گئے، ان لوگوں نے تو اتنا برا معاملہ کیا، اور اللہ نے دوسری مخلوق کو ایسا بھیج دیا جو سنے بھی، ایمان لائے بھی، اور دوسروں کو جا کر تبلیغ بھی کرنے لگے کہ یہی سچ ہے. ہم سمجھتے تھے کہ قرآن یہ جو ہے نا اللہ کسی کو نہیں بھیجے گا، اور جو انسان اور جن ہم سے جھوٹ کہتے تھے یہ لوگ بولے، یعنی جنوں کی ایک جماعت جو یہ ایمان لے کر آئے. بہرحال اللہ نے قرآن نازل فرمائی، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی راہ پر تھے، واپس آ رہے تھے. اب اللہ نے جو مدد دی اس پر راضی تھے، مگر اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط سے کام لیا. اور یہ اس پر ایسے ہی اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، میں نے انکار کر دیا، اور پھر ایسا سینہ تان کر نہیں داخل ہوئے مکے میں. صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ انکار کرے. صرف مطعم بن عدی جو ہے نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیشن میں سے تھے، مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمانت دی. اچھا ہاں، اور ہاں ہوا کیا تھا، لوگوں نے پوچھا، سرداران قریش وہ لوگ پوچھنے لگے، کیا مطعم بن عدی سے یہ سوال کرنے لگے، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوا، بس میں پناہ دے رہا ہوں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پناہ میں آئے، مکے میں انٹر ہوئے. سب سے پہلے جو ہے نا خانہ کعبہ کا طواف کرے اور پھر اپنے گھر کے رخ کیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے اسراء اور معراج کا سفر ہم لوگوں نے کیا. اسراء اور معراج ایک بہترین سفر تھا. یہ کس طرح سے ہوا، اس میں حدیث میں ہے، یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت کھولی گئی. تو بعض الفاظ یہ بھی ہے، پھر مسجد حرام سے ہوا سفر. تو کنفیوز نہیں ہونا، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور لے کر گئے مسجد حرام فرسٹ. ٹھیک ہے، اور اس سورۃ الاسراء بھی اسی سے، یعنی سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء بھی ایسے ہی شروع ہوتا نا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے کر گئے. ٹھیک ہے، ایک امپورٹنٹ سفر تھا یہ. سب سے اہم اس میں جو تھا، اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کیونکہ نماز کی فرضیت اللہ نے دی. اور دیکھیے اگر آپ اسراء اور معراج کے سفر میں جو ہے نا جو احکام ملا، جو حکم ملا وہ نماز کا، آپ دیکھیں جتنے بھی احکام آئے وہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے عطا کیے، یعنی وحی کے ذریعے سے. بعد میں روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کے تھرو وحی کے ذریعے نازل ہوا. مگر نماز ایک واحد حکم ہے جو اللہ نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یہ اس سے پتہ چلتا کہ نماز کی اہمیت. باقی سب احکام زمین پر آئے، اور یہ ایک جو ہے نا اللہ نے اپنے پاس بلا کر حکم دیا. تو اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ مطلوب ہم سے ہے کہ اللہ کی عبادت، اور اللہ نے اپنے پاس بلا کر ٹھیک ہے یہ کیا. اور یہاں پر دیکھیے آپ مسجد سے مسجد تک کا سفر ہوا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر. تو یہ کرنا چاہیے، نماز کی ہم کو اہمیت لینا چاہیے. بہت سے مسلمان ہمارے آس پاس بھی دیکھتے، ہمارے خاندان میں بھی ہے کہ بہت سے لوگ تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھتے. تو یاد رکھیے یہ نماز جو ہے نا کافر اور مسلمان کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو ڈفرینس کرنے والی ہے، وہ نماز ہے. نماز کو آسانی سے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب یہ اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ اللہ نے یہ حکم اپنے پاس بلا کر اللہ نے عطا کیا، کسی کے ذریعے سے بھی نہیں، ڈائریکٹ اللہ نے عطا کیا نماز کا حکم. تو 5 وقت کی نماز ہے، اور اگر آپ دیکھیں 5 وقت کی نماز کا ثواب اللہ نے فرمایا کہ 50 کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کام کم کریں گے تو اجر بھی زیادہ ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ جو فائدہ ملا نا کہ کم کام کرنے پر بھی اجر اور ثواب زیادہ ہے. ٹھیک ہے، بہرحال تو نمازوں کی اہمیت اس میں پتہ چلتی. اب اس سفر کا آغاز کیسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ایک جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آ کر دیے. براق یا ایک ایسا جانور ہے جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خچر سے جس کو کہا جاتا میول انگلش میں کہتے ہیں نا. تو یہ اس کی براق برق سے ہے، یعنی برق کہتے ہیں انگلش میں لائٹننگ کو، یعنی اس کی سپیڈ اتنی لائٹننگ سپیڈ ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اب وقت
اللہ تعالیٰ نے ٹائم لمٹ جو ایک ٹائم ایک لگتا ہے ایک عرصہ، وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. سبحان اللہ. یہ کیسا ہوا ہوگا سفر؟ آپ سوچئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور یہ براق کی صفت کیا ہے کہ وہ اس کا ایک پیر اگر جہاں سے سٹارٹ ہونے ہے تو دوسرا پیر، دوسری اس کی نگاہ وہ اسی پر ہوتی جہاں اس کی منزل ہے. اتنی زیادہ سپیڈ، لائٹننگ سپیڈ کی ہے یہ جانور کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا گیا. تو سوچئے، آپ سوچئے آج ہم اگر زمین سے آسمان کا سفر کریں گے، صرف زمین کا حد سے نکلیں گے، اس کی زمین کے جو بارڈر ہے اسے نکلنا ہوگا تو آپ کو 2 دن تو بھی لگتے ہیں، ایٹ لیسٹ راکٹ کی سپیڈ پر آپ جائیں گے. تو یہ کس طرح سے ہوا ہوگا سفر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسرا کا پہلے ہوا کہ اسرا کا سفر. اسرا کس کو کہتے ہیں؟ نائٹ جرنی کو. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرے، تمام انبیاء کو نماز پڑھائے. تو اس سے یہ کیا پتہ چلتا؟ اب تمام جو پہلے کی جتنی شریعتیں تھیں اب منسوخ ہو گئی ہیں. اب آپ تمام جتنے بھی رسول آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب لیڈر ہے، امام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی. ٹھیک ہے. اب آپ جو بھی شریعت باقی رہے گی، اب فائنل شریعت، فائنل امت جو رہے گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کے یہ بات پتہ چلتی. پھر اب یہ سفر کا معراج کا سفر کا آغاز ہوا. اس سے پہلے نماز جب ہوا تو نماز ہونے کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو فوری 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب اور ایک میں دودھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مبارک ہو، آپ نے فطرت کو پایا. ٹھیک ہے. اگر آپ شراب پسند کرتے تو آپ کی امت بھی گمراہ ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند کیا. اس سے پتہ چلتا دودھ کی اہمیت. ٹھیک ہے. ویسے بھی دودھ پینا چاہیے ہم کو بھی. دودھ کا ذکر قرآن میں بھی آتا. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر جو ہوگا انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دودھ پر ہی گزارا کیا. ٹھیک ہے. دودھ ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی چیز کے بارے کو نہیں جانتا جو کھانے اور پینے دونوں کا کفایہ کرے گی، یعنی دونوں کے لیے کافی ہو جائے گی، وہ دودھ ہے. دودھ کے علاوہ کسی چیز کو میں نہیں جانتا. تو اس سے دودھ کی اہمیت پتہ چلتی ہے ہم کو. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. پھر اس کے بعد اب سفر کا آغاز ہوا. مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد 7ویں آسمان کے بعد جو ہے نا سدرۃ المنتہا ہے، جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں، یہاں یہ میری حد ہے، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سفر کرے. اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوئی، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے کلام کیا، اور نماز کا تحفہ ہم کو عطا کیا گیا. تو نماز دیکھیے بولنے کا یہ سب یہ اتنے بڑے سفر کی جو اہم چیز ہوئی وہ نماز کی فرضیت ہے. نماز ایک بہترین اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے. اور سورۃ البقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. تو نماز ایک انسان کو جو ہے نا پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز جو ہے پڑھنی چاہیے. تو بہرحال اس سفر میں النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم بھی دکھایا گیا. بہت سے باتیں ہوئے، اور پھر پہلے تو 50 نمازوں کا حکم دیا گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام سے بار بار تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام بولتے گئے کہ نہیں نہیں بہت بھاری ہوگی آپ کی امت کے لیے. تو وہ تخفیف ہوتے ہوتے یعنی کمی ہوتے ہوتے 5 نماز کا حکم ہوا. فائنلی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. کہ صرف رات میں ہی ہوا. کیسا ہوا ہوگا 7 آسمانوں کا سفر؟ پہلے تو آج تک کسی نے آسمان کو نہیں ٹچ کیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سفر کرایا. اور یہ ہم سمجھ سکتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا تھا. یہ اللہ کے انڈر میں ہے وقت جو ہے نا. آج دیکھیے آپ الیکٹرانک دور میں ہم رہ رہے ہیں، اتنے ڈیجیٹل زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، اور ابھی بھی کوئی ایسا وقت کا وہ نہیں ہوا کہ کوئی ایسی کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی. لوگ ویسے تو ہے سائنٹسٹ اس چیز کو ایجاد کرنے پر ہے کہ ٹائم ڈائمینشن سے باہر نکلے. ٹھیک ہے. تو 3 ڈائمینشنز کچھ بتایا جاتا ہے کہ ایک پورٹل ہے، اس میں جو ہے نا 3 ڈائمینشن سے اگر کوئی باہر نکلے گا انسان تو 4تھ ڈائمینشن میں جب پہنچے گا تو وہ جو ہے نا اسپیڈ کو، ایئر کی اسپیڈ کو کنٹرول کر سکتے. پھر 5th 6th ڈائمینشن کے بعد جب نکلے گا تو خلاص وہ انسان جو ہے نا بہت زیادہ اسپیڈ میں نکل سکتا ہے. تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کرایا یہ سفر. سبحان اللہ.
تو بہرحال اب جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر طے کر کے آئے. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بولے کہ مجھے یہ سفر ہوا, میں نے سفر کیا مسجد اقصیٰ تک کا. تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے, لوگوں نے اس کو بہت مذاق سے لیا. کچھ لوگ سر پٹکنے لگے, کچھ لوگ تالیاں بجانے لگے مذاق کے اس میں ٹونٹنگ میں. اب یہ دیکھو یہ ایک نئی چیز لے کر آ گئے محمد, اور کہہ رہے ہیں کہ سفر کر کے آئے راتوں رات, ایسا کیسا جا سکتے, اتنے دن لگتے اقصیٰ کو, مسجد اقصیٰ کو سفر کرنے کے لیے. تو بہرحال لوگوں نے اس کو ڈفرینٹ ٹائپ سے لیا, اور کچھ لوگ بھاگ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو بالکل میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. تبھی ان کا لقب صدیق پڑا, اس طرح سے ان کا لقب صدیق پڑا. تو بہرحال لوگوں کا ڈفرینٹ ریئیکشن تھا, مگر لوگ ہے نا مذاق اڑانے لگے. تو اب لوگ ہے نا پروف کے طور پر پوچھنے لگے, اچھا یہ بتائیے مسجد اقصیٰ دکھتا کیسا ہے؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے ہی تھے مسجد اقصیٰ میں, اور راستے کا سفر کیسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری اچھی طرح سے وہ دیکھ بھی نہیں پائے. مگر اللہ نے کیا کیا, پورے مسجد اقصیٰ کا سین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اتنے دروازے ہیں, یہاں پر ونڈو ہے, ایسے ہی ہے یہ. بہرحال اس کا نقشہ پورا لوگوں کو بتانے لگے. لوگوں کو حیرت ہوئی, جو جا کر آئے تھے مسجد اقصیٰ ان لوگ کو حیرت ہوئی کہ واقعی میں یہ ویسے ہی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکرائب کر رہے ہیں. تو لوگوں نے پھر کہا کہ نہیں یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے. تو بہرحال لوگوں کو یہ چیز جو ہے نا بالکل وہ لوگ وہ نہیں کرے, مانے نہیں اس بات کو. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام پھر آئے, آ کر لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ بتائے. ٹھیک ہے, فرسٹ ڈے آئے, کس طرح سے نماز کا اول وقت شروع ہوتا, ہر نماز فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کتنے رکعت ہوگی اور کس طرح سے ادا ہونا ہے, یہ سکھائے کون؟ جبرائیل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام جب فرسٹ ڈے آئے, آ کر اول وقت سکھائے. ٹھیک ہے, جیسے جو ہے نا فجر کا اول وقت کا کب سے شروع ہوتا, کب تک ہے, ظہر کا, عصر کا, مغرب کا, عشاء کا. پھر نیکسٹ ڈے آ کر آخری وقت, ہر نماز کا آخری وقت سکھائے. تو اس طرح سے اب نماز کی فرضیت ہو گئی تھی, اب نماز کا حکم ہو گیا تھا, اب مسلمان جو ہے نا نماز پڑھنے لگے. تو بہرحال یہ ہوا. اس کے بعد جو ہے نا اب یہ مشرکان مکہ جو ہے نا مان کر نہیں دیتے تھے. پھر وہ لوگ کبھی ہے نا رکتے تھے, کبھی اسٹاپ ہوتے تھے, کبھی اسٹاپ ہوتے تھے, کبھی جو ہے نا یہ لوگ پھر کچھ نہیں تو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے. اور اب وہ لوگ معجزات طلب کرنے لگے. جب معجزات طلب کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات نہیں, میرے حساب سے معجزہ نہیں ہے, اللہ نے قرآن میں فرمایا میں معجزہ لانے کی طاقت نہیں رکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے, معجزات تو جتنے بھی ہوں گے یہ اللہ کی طرف سے ہے, میں بس اللہ کا رسول ہوں, اور تم کو جو بھی چاہیے وہ بس یہی ملے گی. نہیں قرآن کے علاوہ دوسری لا کر دکھائے. تو اللہ نے فرمایا بس یہی ہے, یہی ہے, یہی ہے. کچھ اور لے کر آنے کے یہ لوگ ڈیمانڈ کرنے لگے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہی ملے گا, یہی ملے گا, یہی لینا ہے تو لو, یا پھر تمہارا دین تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ معاملہ کیا گیا. پھر بعد میں جب ان لوگ بہت زیادہ ہی معجزات طلب کرنے لگے اور یہ دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ویک ہے, نہیں لے کر آ سکے, تو لوگوں کو کے سامنے یہی پوائنٹ کو یہ لوگ اچھال کر کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کے رسول ہونے کا, کچھ تو ہونا چاہیے سائن, ایک معجزہ لا کر دکھا دو, یا اپنی طرف سے لے کر آ کر دکھاؤ. تو پھر اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ نے شق القمر کا واقعہ پیش ہوا. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, شق القمر یعنی چاند کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے اشارے سے کرے, اور وہ جو ہے نا ایک ٹکڑا دوسرے سائڈ ہو گیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے سائڈ, یعنی کمپلیٹلی 2 پارٹس میں ڈیوائڈ ہو گیا تھا چاند, اور جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. تو بہرحال یہ ہوا واقعہ, اور لوگوں نے اپنی واضح طور پر دیکھا آنکھوں میں, ایسا نہیں کہ ایک فلیش ہوا کچھ سیکنڈز کے لیے ایسا آ کر چلے گیا, بہت دیر تک, کافی لمبے عرصے تک, لانگ ڈیوریشن تک تھا یہ معجزہ. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بالکل آسمان کی طرف جب دیکھا تو دیکھا کہ ایک ٹکڑا جو ہے ایک پہاڑ کی طرف ہے اور دوسرا ٹکڑا دوسری پہاڑ کی طرف ہے. تو لوگوں نے یہ دیکھا, مگر دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا.
اتنا زیادہ یہ لوگ اپنی کفر پر اصرار کرتے تھے، ماننا نہیں تھا ان کو، بس صرف اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ لوگ صرف پوچھ رہے تھے تاکہ اسلام کو کمپریس کریں، اسلام کو دبا دیں اور ختم کر دیں، اور ان کا ہی دین، وہ جو آبا و اجداد، یہ بتوں کا جو عبادت کا یہ جو معاملہ تھا وہی چلتا رہے۔ تو بہرحال لوگوں نے وہ کیا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر دیے تو ہم پر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ، ہمارے پاس قریب میں جو لوگ ہیں ان پر ہی جادو کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسرے لوگوں پر بھی کریں۔ چلیے ایک قافلہ آ رہا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، ان سے ہم پوچھیں گے، ان سے دریافت کریں گے کیا ان لوگوں نے بھی واقعے میں دیکھا ہے۔ تو بہرحال جب قافلہ آ چکا مکہ میں، تو ان لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ کیا تم لوگوں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، تو لوگوں نے کہا ہاں ہم بھی دیکھے تھے، ہم بھی بہت زیادہ سرپرائز ہو گئے، ہم کو بھی بہت حیرت ہوئی کہ کس طرح چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اتنا کنفرم کرنے کے باوجود بھی دیکھیے ان لوگوں نے پھر، ظالموں نے بھی کفر پر ہی اصرار کیا، ان کو یہی چاہیے تھا اور اسی پر جمے رہے۔ خیر بہرحال اب اللہ نے یہ لوگ کا، اب ان کے پاس حجت تمام ہو گئی، اتمام حجت کے بعد اللہ نے اب دوسرے لوگوں کو، اب مکہ والے ڈینائل پر ہی تھے، مان کر نہیں دے رہے تھے، تو اللہ نے اب دوسروں کے لیے اسلام کے یہ دروازے کھول دیے۔ اس طرح مکے سے باہر کے لوگوں کی طرف پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہوا، لوگ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، کچھ سردار آئے جن کا ہم لوگوں نے جو ہے نا پڑھا تھا، جس میں طفیل بن عمر دوسی ہیں اور بہت ایاس ہیں، تو بہرحال اور ابو ذر غفاری ہے، یہ لوگ جو ہے نا اسلام، مکے کے باہر کے لوگ تھے، اور ان لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کی اور اپنے اپنے گھر کو پلٹ کر، یعنی اپنے مقام پر پلٹ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اور اسی دوران میں یثرب یعنی مدینہ کا جو پرانا نام تھا، وہاں سے بھی کچھ لوگ آئے، ٹھیک ہے، حج کے دوران میں اب کچھ لوگ آئے، پہلے جب فرسٹ بیعت عقبہ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، پیش کی اسلام کی، وہ لوگ قبول کرے اور وہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ نیکسٹ ایئر آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو بھیجے، مصعب بن عمیر پھر جس مشن سے بھیجے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر جو ہے نا مدینہ میں لوگوں کو پہنچانے لگے اسلام، اور وہاں تک 1 سال میں مصعب بن عمیر کی محنتوں کی وجہ سے کوئی گھر مدینے میں ایسا باقی نہیں رہا جہاں پر ایک ممبر تو بھی مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ اور پھر سعد بن معاذ، اسید بن حضیر کے اور مصعب بن عمیر کی محنتوں کی وجہ سے ہی یہ لوگ جو ہے مسلمان، بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ بہرحال اب اسلام باہر پھیلتا گیا، مکے سے باہر پھیلتا گیا۔ اب جب دوسری بیعت عقبہ ہوئی، یہ بہت امپورٹنٹ تھا، بیعت جو ہوئی تھی دوسری بیعت عقبہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ اور کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کر رہے تھے، بیعت کرتے وقت پہلے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائڈ سے جو تھے وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی، ابو لہب تو وہ بھی چچا تھا مگر وہ تو بالکل کمپلیٹلی اگینسٹ تھا، تو رہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر بات کرنے لگے کہ بولے کہ اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے کر جانا، تو آپ لوگ یہ سوچ لیں کہ پہلے واقعے میں آپ لوگ دے سکتے، سیکیورٹی دے سکتے، اتنا پروٹیکشن کر سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ قریش کے لوگ دشمن تھے، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دے رہے تھے۔ تو عباس نے کہا کہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں لے کر جانا تو لے کر جائیے، اٹس اپ ٹو یو، اگر نہیں تو یہاں پر چھوڑ دیں، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیکیورڈ ہے۔ تو لوگ بہرحال اب لوگ جو آئے تھے وہ لوگ بات شروع کرے اور بولنے لگے کہ نہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھٹکنے نہیں دیں گے، مکے کے پہاڑیوں میں اللہ کے رسول ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی جگہ لے کر جائیں گے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے بیعت کی اور بیعت ہوئی چند باتوں پر، پھر اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ پوچھے کہ ہم کو بدلے میں کیا ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے جنت ہے، جس کا ذکر سورۃ التوبہ میں ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے مسلمانوں کی جان خرید لی ہے بدلے میں جنت کے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ بیعت ہوئی اسی دوران میں وہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ تو بہرحال اب یہ جو ہے نا دوسری بیعت عقبہ جب مکمل ہوا، یہ زبردست ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلام کے لیے۔ ایک تو وہاں پر ایک اسٹیٹ فارم ہو گئی، ایک جگہ ایسی مل گئی تھی مسلمانوں کو جہاں پر وہ اپنا دین
فالو کر سکتے تھے، کیونکہ یہاں پر فالو کرنے مشکل ہو رہی تھی. یہ لوگ مکے والے نہ فالو کرنے دیتے، نہ لوگوں کو بھی آنے نہیں دیتے، اور جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو بہرحال دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی، اور یہ سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے، کہ اسلام کے لیے اللہ نے ایک نئی راہ کھول دی تھی. سبحان اللہ. یہ ہوئی. ٹھیک ہے. اب میں ڈیٹیل میں نہیں بتائی آپ لوگوں کو دوسری بیعت عقبہ بہت سے پوائنٹس پر ہوئی، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے وہاں پر پہنچ جائیں گے مدینہ، تو میری حفاظت اپنے جان اپنے مال سے بڑھ کر میری تم لوگ حفاظت کریں گے، کیونکہ معمولی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانا ایک بہت بڑی ہمت کا کام ہے، کیونکہ پورے تمام عرب کے لوگوں سے دشمنی مول لینا ہے. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں کو بار بار جھنجھوڑا گیا. جو آئے تھے یثرب سے لوگ جو آئے تھے مدینہ کے، اس میں سے کچھ لوگوں نے بار بار کہا دیکھو بھائی بیعت کرنے سے پہلے پھر ایک بار سوچ لو، پھر ایک بار سوچ لو کہ تم لوگ کس بات پر بیعت کر رہے ہیں. یہاں پر مال بھی لگے گا، تمہاری جان بھی جائے گی، تو کبھی یہ نہیں کرنا کہ بعد میں ایسا نہیں ہے کہ بعد میں ایک سٹیپ آگے بڑھ کر اب بعد میں تم لوگ پیچھے قدم اٹھا لیں، تو اس سے جو ہے نا اسلام کی رسوائی ہوگی اور لوگ پھر ہمارا مذاق اڑائیں گے. اب بھی سوچ لو، کیونکہ بیعت جو کر رہے ہیں، یہ عہد جو کر رہے ہیں وہ اللہ سے عہد ہے. عہد ہوگا تو پھر اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. تو بہرحال لوگوں کو بار بار جھنجھوڑا گیا، بار بار سوچنے پر ابھارا گیا کہ دیکھ لو جو بھی کر رہے ہیں یہ بہت ٹف ہے اور اس پر جمے رہنا ہے. پھر تو لوگوں نے کہا کہ واللہ ہم اس بات پر ہیں اور ہم اسی بات پر بیعت کرتے ہیں. یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے. سبحان اللہ. پھر بیعت مکمل ہوئی اور پھر یہ لوگ واپس چلے گئے. اور ہم دیکھیں کہ کس طرح سے بیعت مکمل ہونے کے بعد ایک شیطان جو تھا، پہاڑوں میں بھی جو شیطان ہوتے تھے، اس نے یہ آواز اتنی زور سے آواز لگائی اور کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹرز یہاں پر جمع ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو رسپونڈ کیا کہ میں تیرے لیے جلدی فارغ ہوتا ہوں اے اللہ کے دشمن. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھے. جب اتنی زور سے اس نے آواز لگائی تو اس سے پتہ چلتا کہ شیطان تو برابر رہتا کہ ہر اچھے کام میں وہ بیچ میں یا تو پھر خود شیطان ایسا ہو جاتا کہ وسوسے ڈالتا. ہمارے لیے کیا ایک سبق ہے کہ وسوسے ڈالتا، یا پھر شیطان ہی لوگ بھی تو ہوتے ہیں ہمارے آس پاس، نہیں یہ کام نہیں کرو، دیکھو نہیں سنو ان کا، یہ ایسی بات ہے نہیں، یہ دین کا کام اتنا اپنی وقت کیوں لگا رہے ہیں، یہ چیز سے صحت پر اثر ہو رہا. ٹھیک ہے. یہ بہت سے باتیں ہم کو سننے میں ملتی ہے. اور بہت سے لوگ جب جوان بچے جب ہے نا دین کا کام کرنے لگتے تو ماں باپ ٹاسک بن جاتے اور بولتے کہ دیکھو کیریئر کی فکر نہیں، دیکھو کسی بات کی فکر نہیں، بس دین 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 ہی کرتے بیٹھتے. اور دین میں تو بہت آسانی ہے، اور آسانی کے چکر میں ہم نمازیں بھی گوا کر مسلمان ہیں. دین چاہے مغلوب ہو، ہم اپنی پریورٹیز کو آگے رکھتے ہوئے بھی ہم مسلمان ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. تو بہرحال یہ بڑے بڑے ہم کو لیسن ملتے کہ دین کا کام آسان نہیں ہے اور ٹاسک بہت مشکل ہے، ٹف ضرور ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ایسے شیطان کے وسوسے، شیطان چاہتا ہی نہیں کہ دین غالب ہو، شیطان چاہتا ہی نہیں کہ لوگ ہے نا عمل کریں. اس سے ہم کو یہ سبق ملتا. دوسری بیعت عقبہ میں جو شیطان نے سن کر زور سے آواز لگائی، اور کتنی زور سے آواز لگائی کہ بعد میں کچھ لوگوں نے یہ آواز کو سننا بھی نیکسٹ ڈے آ کر پھر کیمپ میں، یعنی کہ حج کے موقع پر آئے تھے نا یہ لوگ، حج کے سیزن میں یثرب کے لوگ. تو بہرحال وہ لوگ آ کر، کچھ لوگ آ کر انویسٹیگیٹ کرنے لگے قریش کے لوگ کہ کیا کل مدینہ سے جو کچھ لوگ آئے تھے وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. تو اس پر مسلمانوں نے خاموشی اختیار کی، یعنی جواب نہیں دیا، سائلنٹ رہے، نہیں بھی نہیں، سچ بھی نہیں بولے اور جھوٹ بھی نہیں بولے، بلکہ خاموش رہے. ان کے بہاف پر دوسرے لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں ایسا کیسا ہو سکتا کہ آدھی رات میں یہ لوگ نکلے، یہ تو ہمارے ساتھ سو رہے تھے. ٹھیک ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ملاقات کرے. تو بہرحال بعد میں پھر جو ہے نا انویسٹیگیٹ اور زیادہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ بات سچی تھی. تو بہرحال ان لوگوں نے پیچھا کیا، جس میں سے دو انصار یعنی کہ مدینہ کے دو لوگوں کو پکڑ لیا گیا. ایک تو بھاگ کر نکل گئے اور دوسرے کو کھینچ کر جو ہے نا مکہ لے کر آیا گیا. کہ جب مدینہ کے لوگوں کو، یعنی کہ جو یثرب کے لوگ تھے، ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ان کو یہاں پر مکے والوں نے، قریش کے لوگوں نے پکڑ لیا، تو اب وہ پورے لوگ ڈیسائیڈ کرے کہ مکہ پہ حملہ کر دیں گے. مگر بعد میں پھر وہ جو ہے نا جس کو پکڑ کر لے کر گئے تھے وہ چھوٹ گئے. نام میں اس لیے نہیں لے رہی ہوں، پھر آپ لوگ نام لینے پر جو ہے نا کنفیوز، وہ نام یاد کر کے کرنے میں جو ہے نا بھول جاتے تھے. تو بہرحال جو ہے نا وہ واپس آ گئے
تو لوگوں نے بھی پھر صحیح سلامت وہ لوگ اپنے مدینے کے راستے پر یعنی یثرب کے راستے پر وہ واپس چلے گئے. ٹھیک ہے. یہاں تک ہم لوگوں نے کیا تھا ہالیڈیز سے پہلے، اور دوسری بیعت عقبہ ہو گئی. اب یہاں اس کے بعد مسلمانوں کا ہجرت کا موقع ہے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت ہے. تو سبحان اللہ مکہ دور الحمدللہ باذن اللہ اختتام پر ہے. تو یہاں تک ہم لوگوں نے کیا تھا. کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ کویشچن ہے، کچھ سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سیرت سے جو سبق سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر ہم کو جما دے اور ہماری زندگی تبدیل ہو جائے. مقصد جو ہے کہ ہم ہے نا اچھے اور نیک بن جائے اور ایسے عمل کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.